اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الطاف حسن بخاری اپنے چینل حدیث کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اگر آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میری باقی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اسے ضرور دیکھیں۔ تو لیجئے میں آج کی حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ میری حدیث کا موضوع ہے مسلمانوں کو کافر نہ کہو۔ اس کا ترجمہ ہے حدیث کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس آدمی نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو وہ ان دونوں میں سے ایک کافر ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث ہے۔ اس کی تفسیر یوں ہے کہ اس حدیث میں لوگوں کو برے تکیہ کلام کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے۔ لوگوں نے کسی سے سن لیا ہے کہ کافر سب سے برا لفظ ہے جس کو مسلمانوں اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتا۔ بس پھر کیا تھا کہ جب ساری گالیاں ختم ہو جاتی ہیں تو آخر میں اس لفظ سے کام لیا جاتا ہے، اور غصے میں لال پیلے ہو کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کافر۔ گویا گالیوں میں یہ آخری گولا ہے جسے اپنے مد مقابل پر پھینکا جاتا ہے۔ حدیث کی مزید تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث میں اس سے بہت سختی کے ساتھ روکا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے جو دوسرے کو کافر کہے وہ مسلمان ہو تو خود کہنے والا اس لقب کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا لے۔ سمجھنا یہ ہے کہ دوسرے کے لیے کوئی سخت لفظ استعمال کرنا خود اپنے لیے ہی استعمال کرنے کے برابر ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان دونوں کی عزت اور حیثیت برابر ہے۔ جو دوسرے کی آبرو ریزی کرے گا خود اس کی اپنے کیا خاک آبرو رہ جائے گی۔ چاہیے کہ مسلمان دوسرے کو ویسا ہی قابل عزت سمجھے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے، ورنہ اگر دوسرے کی پگڑی اچھالی تو دوسرا اسے کیا بخش دے گا۔ دوسرے کو برا کہنا اور اس کے لیے انتہائی سخت لفظ استعمال کر لینا اس بات کی دعوت دینا ہے کہ دوسرا بھی اسے ایسا ہی کہے، اور اگر دوسرا بھی ایسا ہی اکڑ باز ہے تو ضرور کہے گا، یا ہمیشہ کے لیے دونوں کے درمیان دشمنی قائم ہو جائے گی، اور یا جو زیادہ تیز وہ اپنے مد مقابل کا خاتمہ ہی کر دے گا۔ حدیث میں تقاضا ہے مسلمانوں کو چاہیے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، ورنہ طرح طرح کی مصیبتوں میں آپ پھنسیں گے، دوسروں کو بھی پھنسائیں گے۔ بعض لوگ فخریہ کہتے ہیں مجھ سے نہ بولنا، میرے ساتھ زبان درازی کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، زبان گدی کی طرف کھینچ لوں گا۔ اجی حضرت، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، مزید اس کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ آپ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر مسلمان ہی رہیے۔ یہ درست مزاجی اور سخت کلامی کا طریقہ آپ نے کب سے اپنے لیے گڑھ لیا؟ دیکھیے آقا نامدار حضرت محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا نصیحت فرماتے ہیں۔ غصے کو تھوک دیجئے۔ مسلمان جھلا نہیں ہوتا، وہ تو اپنے اللہ کا حکم بردار بندہ، حلیم بردبار اور منکسر المزاج ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہی بننے کی کوشش کیجئے۔ شیطان سے یارانہ گانٹھنا ٹھیک نہیں۔ توبہ توبہ، کسی کو اپنے منہ سے برا نہ کہیے، ورنہ آپ کے اس رویے سے اسلام الگ بدنام ہوگا، آپ الگ منہ کی کھائیں گے۔ یاد رکھیے بدخلقی اسلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے یہاں غضب اور طیش کی حالت میں کسی کو کافر کہنے کا ذکر ہے، ورنہ اگر مسلمان شرعی فتوے سے یا سوچ سمجھ کر کسی کو اسلام سے خارج قرار دیں تو اور بات ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔